سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی سرداری چھوڑ دیں گے، تم کو اپنا سردار مانیں گے. اور جتنے قبائل عرب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قبیلے پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکموں کے اگر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا، لیکن تمہاری تبلیغ تم بند کرو. پھر آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، آپ اشارہ کر دو، مکے میں جتنی حسینہ اور جمیلائیں ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنوں سے چاہو اتنوں سے تو نکاح کرو، لیکن میں تمہاری تبلیغ بند کرو. پھر اخیر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی سن لیجیے. پہلے تو لالچ نہیں، پھر کیا کہا، آپ یہ بھی سن لیجیے، اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو آپ یہ تبلیغ کرتے ہو، آپ ہم سے صاف کہہ دیں، ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کرائیں گے. کہ وہ استاد سے ہم کو جواب دو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا، چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو یہ لا کر ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی چچا جان میں اس تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا مطلب؟ جس طرح سے چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہ چچا جان یہ مکے والے چاہے جتنے میرے کو راحت پہنچائے، یہ چاہے جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے، چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیں. اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، جو تمہیں کہنا تھا تم نے تو کہہ ڈالا، اب میرا فیصلہ سنو میں کیا کہتا ہوں. ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، تمہیں جو بھی کرنا ہے نا، نہیں مانتے نا تم، جو کرنا ہے تم کرو، تم جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، لیکن یہ صاف سن لو، میں تو تمہیں نہیں منع کروں گا، روکوں گا نہیں میں تم کو، لیکن تمہاری اس دعوت میں تبلیغ میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا. کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یا سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب تو میرا دشمن بن جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوسط ہے، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوسط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی چرچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ وہی نوسط ہے. یہی ابو طالب بزرگوں اکثر لاسٹ اسٹیج پر ہے، جان نکلنی باقی ہے. اور یہی وہ ابو طالب بالکل مرنے کے قریب ہے، جان نکلنی باقی ہے. اور نکاح مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کے چہرے پر پڑی ہے. آپ کا نکاح پڑھنا تو آپ سمجھ گئے، او میرا چچا تو مر رہا ہے، جا رہا ہے میرا چچا، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، چچا جان چچا جان. چچا نے آپ کو کیا ہے بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ کا چچا جان میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، جس کلمے کی چچا میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چپکے سے خاموشی سے چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک مرتبہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، بس آپ اتنا کرو، آگے سب میں سنا دوں گا، بس آپ اتنا کرو، جو بھی آگے ہے نا وہ سب میں دیکھ لوں گا، آپ صرف ایک مرتبہ کلمے کو میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ اس لیے کہ میں اللہ کی عدالت میں وٹنس گواہ بنوں کہ اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میرے ان کانوں نے میرے چچا کا کلمہ سنا ہے، میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں اس کا، میں نے سنا، میرے ان کانوں نے سنا میرے چچا کا کلمہ. جب بہت زیادہ اصرار کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، تمہارا کلیجہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، میرا جی چاہ رہا ہے پڑھ ڈالوں میں اس کلمے کو. پھر فوراً کہا نہیں بھتیجے، اصل میں بات یہ ہے
یہ جو میرے خاندان کی عورتیں نا، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی میرے کو. کون؟ ابو طالب. ارے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے موت کے ڈر سے، جس نے آگ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. ابو طالب بزدل تھا، ابو طالب ڈرپوک تھا. ابو طالب نے جو کلمہ پڑھا جہنم کے خوف کی وجہ سے پڑھا، موت کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے. کہ میرے خاندان کی عورتیں میرے کو تانا دے گی، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہیں گی، ڈرپوک کہیں گی. ابو طالب کہنے لگے اتنا بابا نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف سن لیجیے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی. ہائے، میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چچا اور جہنم کی آنکھ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم. اب وہ جو زندگی میں احسانات کیے تھے نا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ سارے احسانات آپ کو یاد آنے لگے، آپ سے رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی نے چچا کی باڈی پر، چچا کی جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، او چچا جان، کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو. میرے بزرگوں، مالیگاؤں والوں، زبان مبارکہ سے اتنا نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے. اب چاہے وہ مرنے والا بے ایمان نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو. سوچو تو صحیح، مارے گا والوں، اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے ہم کو، آپ کو کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان کی نعمت. دنیا میں اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا بدل؟ اس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات ناممکن ہے. ایمان کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا اور ایمان کے بغیر جہنم سے نکل نہیں سکتا. جس طرح جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، ایسے جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی ایمان شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے. آپ کیا سمجھتے مسلمان نیکی کے کام کرتا ہے؟ ارے بہت سے اللہ کے بندے بڑے بڑے پنیہ کے کام کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں، لاکھوں روپیوں کی دوائیں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن لوگوں کے مفت، کیس پیپر کے بھی پیسے نہیں دیتے، شروع سے آخر تک پورا ٹریٹمنٹ فری میں. لوگ دھرم شالائیں بناتے ہیں. گرمی کے زمانے میں دیکھتے نہیں، چوکوں پر، چوراہوں پر، بس اسٹینڈ پر، اسٹیشنوں پر لوگ مشینریوں کے ذریعے پانی کو ٹھنڈا کر کے لوگوں کو مفت پانی تقسیم کرتے. یہ بھی نیکی ہے، پنیہ کا کام ہے، اچھی چیز ہے. لیکن چونکہ پاس میں ایمان نہیں ہے، اللہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے کر معاملے کو چھپتا کر دے گا، رفع دفع کر دے گا. اور یہ مسلمان ایمان والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے اگر اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ نقل و حرکت، یہ 4 مہینے کی جماعت ہے، یہ ہمارے تمہارے چھوٹے بڑے اجتماعات، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کی محنت، ان سب کا مقصد اور نچوڑ ہونا چاہیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے اپنی امت کو ایمان کی جس کسوٹی پر لا کر آپ نے کھڑا کیا اور پھر آپ دنیا سے پردہ کرنا گئے. یہ بھٹکی ہوئی امت، یہ بھولی ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس مقام پر آ جائے. وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ نبی کے زمانے کا بچی اپنی آخرت کی فکر کے اندر بھولا جا رہا تھا. اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، اے اللہ میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو مجھے اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا بنے گا. میرے بزرگوں، اس وقت میں ہمارا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اصل مسئلہ وہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے سلیب اور بنگلے کا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والے امت کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. موت کا مسئلہ، نجات کا مسئلہ، سکرات کا مسئلہ، اللہ کی عدالت کی پیشی کا مسئلہ. میرے بزرگ اپنے کو کیا پتا دنیا سے جانے والا کون کس حال میں جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ادھر ادھر کروا دنیا سے جائے گا. مالک والوں ناصب والوں اپنے کو کیا پتا. تصویر ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی دم پہلے نکلے گا اور گاڑی سے نکلے گا دم ٹوٹے گا، نہیں بہتر جانتا ہے.
اور سارا دار و مدار ہمارا اور آپ کا خاتمے پر ایک دم عمل بالخواتین، یہ ایمان کے ساتھ ہے اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے کھاتے کماتے یہ چلا گیا بغیر ایمان کے بنائے، ایمان کے بغیر سیکھے اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ یہ محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے، اور صحابہ نے اس کو سیکھا کہ ہر نبی کے زمانے کا امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا دنیا سے گئے تھا، میرا آخرت میں کیا بنے گا، اور وہ رونے والے، پھر ملانے والے، دل ملانے والے، اللہ اکبر، وہ صحابی جن کو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی نے تیار فرمایا، جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جا سکتی ہو، جن کو عرش سے جن کے لیے سلام آ رہے اللہ کی طرف سے، جن سواریوں پر سوار ہو کر وہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے، میرے بزرگوں، اللہ ان کے گھوڑوں کی طاقوں کی قسمیں عرش پر کھا رہا ہے، عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ایسی جماعت ہے جو دعوت کے راستے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، اللہ ان کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے جوان مرد ہیں، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ سینٹر، ان کے بزنس میٹنگیں، ان کے کاروبار، ان کی فیکٹریاں، ان کی میلیں، ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو ہم سے رابطہ کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے۔ آج یہی جو چیز ہے نا دنیا جو اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آڑ بنتی ہے، اللہ نے ان کی نفی کر دی کہ یہ ایسی جماعت ہے، ان کی خرید و فروخت ان کو ہم سے ہماری یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ نے کہا ان کی تعریف کی اللہ نے، جوان مرد ان کی مصروفیات، ان کی بیوی بچے، ان کی تجارت ان کو ہماری یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ کیوں نہیں ڈالتی ہے؟ اللہ دربار ہے، اللہ دربار ہے، یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے والے ہیں، اس کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے، اقامت الصلاۃ، یہ نماز کے قائم کرنے والے، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے یہ اپنے مالوں کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے، کیا مطلب؟ یہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے، اور اللہ نے کہا یہ سب کیوں کرتے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ سب اس لیے کرتے یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دنوں کو اور آخرت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا رشد و ہدایت والے یہ صحابہ۔ کئی اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کو کیا کہا اللہ نے؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ۔ تو کئی اللہ ایسا خوش ہوا، ایسے خوش ہوا اس جماعت سے، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں، ہم سے راضی۔ حضور پاک راستے میں ان کو جنت کی ہونے کی خوشخبریاں سنائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جنت کی ہونے کی خوشخبریاں سنائی۔ کبھی اللہ کے نبی فرماتے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور ایسے تین ہو گیا کہ جس طرح قریب ایسے اس طرح جنت میں بھی ساتھ ہو گیا۔ جنت کے کنارے جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہے ان کو، لیکن ان سب کے باوجود بھی ان کے سامنے ان کی اپنی آخرت کی ایسی فکر، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا انتقال اور دوسری بھی۔ آپ نے فرمایا عثمان نے دنیا کی میری کفالت کی، اللہ آخرت کی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ عثمان نے دنیا میں میرا ساتھ دیا، اس کا اللہ آخرت میں اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے خزانے سے آپ نے دعا کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن وہی عثمان غنی جن کو جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی سے مل چکی ہے، پھر بھی مطمئن نہیں اپنی آخرت کے معاملے میں، قبر پر سے گزر ہو جاتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی، داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب امیر المؤمنین، آپ جنت اور جہنم کو بھی تو سنتے ہیں، وہاں کے آگ کے انگاروں کی پٹائی، وہ مائے حمیم و غسلین، کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے اپنی چاہتوں سے پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، سود اور جھوٹ اور رشوت اور دھوکہ اور غبن اور فراڈ، لوگوں کی زمینیں دبائی، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کر دی، کورٹوں کے اندر لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کر کے اس نے اپنا پیٹ بھرا، کہ کل قیامت میں اللہ کا بندہ بھوکا ہوگا، جس نے دنیا کے چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، کہ بس اس کو تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، کس راستے سے بھی بنے،
کہ کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دینے سے پیٹ بھرے، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کرنے سے پیٹ بھرے، لوگوں کی زمینوں پر دبانے سے، قبضہ کرنے سے. ہاں آج اس سے لوگ بچھڑتے نہیں ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بارش اگر کسی کی زمین دبائی ہو نا کسی نے، کل قیامت میں اللہ سات و زمین اور آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے پہ ڈالے گا. جو دیکھے گا سمجھے گا یار اس نے کوئی بڑا کام کیا، یہ مہا پاپی لگتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے 10 پیسے کسی کے دبائے ہو نا، 10 پیسے کیا ایسے 10 پیسے کی آج فقیر کو دو گے نا تم 10 پیسے، وہ میرے کو تم کو اوپر سے نیچے کر دیکھے گا یار یہ خود تو فقیر نہیں ہے 10 پیسے دے رہا. لیکن کل قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے 10 پیسے دبائے ہو نا، اللہ 700 مقبول نہیں کیا اس کے ضائع کرے گا، اس کو دینا پڑے گا جس کے 10 پیسے دبائے. میرے بزرگوں، میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہاں ایک نیکی کا ٹھکانا نہیں، وہ مقبول ہوتی یا مردود ہوتی، کہاں سے لاؤ گے 700 نیکی؟ تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین جنت اور جہنم کے تذکرے بھی تو آپ سنتے ہیں کہ وہ بھائی حمید وہ اس لیے کہ جس نے دنیا کے اندر چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا کل قیامت میں بھوکا ہوگا اور 500 سال تک وہ بھوکا ہوگا اور شیشے کا چلائے گا اے اللہ 500 سال کا میں بھوکا ہوں، میرے کو کچھ کھانے کو مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے تو میرے بھوک کا مسئلہ حل کر دیں. وہ میرے پاس لاشن فرماتے 500 سال کی چیخوں پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین قسم کے ہما قسم کے کھانے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے اس کو کہا ان شجرۃ الزقوم تعامل ایسی جہنمیوں کا کھانا، جس کو قرآن نے زقوم کہا، وہ کانٹے دار درخت کا وہ پھل انتہائی سخت، انتہائی کڑوا، اتنا کانٹے دار، اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا کب 500 سال کے گزرنے کے بعد، اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کس کو؟ جس نے دنیا کے چاہتوں سے پیٹ بھرا، وہاں یہ بھوکا ہوگا اور اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، اس کو چھپٹے گا اور جیسے ہی اس کو اپنے منہ کے اندر اتارے گا حلق کے اندر، وہ پھل جا کر زقوم اس کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور یہ ایسے کرتے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو کیسے طرف کی ایسے کر دے گا. کہتا یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، اللہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ حلق کی پھنسی مصیبت نکل جائے، ظاہر ہو جائے. اس کے پاس قسم فرماتے اب یہ اور مزید 5 سال تک چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے پانی مانگے گا، اور 500 سال کے گزرنے کے بعد اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین مشروب نہیں ہوگی، کولڈ ڈرنک نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ اور مائے حمیم ہے، جس کو اللہ کے قرآن غسلین کا اس کو دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے غسلین کی تعریف کی، غسلین ہے کیا؟ فرمایا یہ وہ ہے جہنم سے نکلنے والا بدن سے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور وہ پیپ، کہ اس کا ایک قطرہ اگر آسمان سے زمین پر ٹپکایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر سارے دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑے گی. اللہ کے نبی فرماتے یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ اس کو پینے کے لیے لپٹے گا، جھپٹے گا اور اس کو پینا چاہے گا، اور اس پیالے کو مائے حمیم کو، اس غسلین کو اپنے منہ کے قریب لے کر جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے اس کی حرارت، اس کی گرماہٹ، اس کا ٹیمپریچر کی بنا پر اس کے نیچے کا سوٹ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور اوپر کا سوٹ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے اس کو پیے گا، اور جیسے ہی اپنے حلق میں اس کو اتارے گا اس کی اچڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی. لوگوں نے کہا گورنر صاحب یہ سب تو آپ سنتے ہیں جہنم کے تذکرے، اس وقت آپ کی حالت نہیں بنتی صرف قبر کا تذکرہ آ جائے یا قبر پر سے آپ کا گزر ہو جائے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہے، آپ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے. کیا وجہ اس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری اس قبت خضرا کے مکی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے آخرت کے ساتھ پار ہو گیا بعد کی ساری منزلوں تک پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنسا آخر تک پھنستا چلا جائے گا. مجھ عثمان کو کیا پتا کہ عثمان کا قبر میں کیا ہوگا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے.
کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی، میں آخری نبی. کیا مطلب کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس درجے کے صحابی کے نبی بنائے جاتے، ان کا مقام تو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھے. فرمایا عمر میں نے بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا اور اس کو دیکھ کر مجھے تو ایسا لگا یہ میرا ہی ہوگا. میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا شاندار اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر میں تو سمجھے یہ میرا ہی ہوگا. میں نے دوبارہ پوچھا ارے بھائی جبرائیل اس قریش کے نوجوان کا نام تو بتا میرے کو اتنا خوبصورت محل. آپ نے فرمایا عمر جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا عمر واری کے میارے دل تو چل پڑی نکل پڑی کیا کہنے تیرے؟ آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو کر دیکھوں تو صحیح، باہر سے اتنا خوبصورت شاندار تیرا میں تو اندر کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اور میرے کو غیرت آئی، میرے کو غیرت آئی تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر کیسے داخل ہوتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رونے لگی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر میری خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا مقام ہے. یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا. ایسے 17 مقامات کم و بیش کہ حضرت عمر کی چاہت پر اللہ نے اپنے احکامات نافذ کیے. حضرت عمر چاہتے تھے یہ کیا لوگ شراب پی کر مسجد میں آتے، اللہ کی طرف سے کوئی ٹھوس قانون یعنی شراب کی حرمت کی آیت اتر جائے تاکہ امت کی شراب ختم ہو جائے. اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر شراب کی حرمت والی آیتیں اتاری. حضرت عمر چاہتے تھے امت کی ماں بہنوں کے اندر پردہ زندہ ہو جائے. اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر قرآن پاک میں پردے کی آیتیں اتاری. ایسے 17 مقامات ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا آخرت کی فکر، اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر. اس فکر کے اندر اپنے آپ سے کہتے تھے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی فرماتے کاش عمر کو تو درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینگی سوکھ جاتی، ہوا اس کو لے جا کے کہیں پٹک دیتی کہیں پھینک دیتی اور پھر وہ مینگی مٹی بن جاتی اور عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. یہ وہی عمر فاروق ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ سے کہتے تھے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی؟ ارے تو کل قیامت میں اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس رب کو کیا وہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ یہ وہی عمر فاروق بزرگ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کی، وصیت کر رہے عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ان کو بلایا، کہا دیکھ عبداللہ تو سن لے، جب میں مرنے لگوں میری جان نکل رہی ہو تو عبداللہ تو مجھے مٹی میں ڈال دینا زمین کے اندر، اور جب جان نکل رہی تھی نا میرے بزرگوں تو یہ چہرہ یہ ناک نہ میرے تھوڑی پیشانی یہ ہوٹ مٹی جس طرح سے ملتے چہرے تو مرتے اللہ تعالیٰ جیسے بچہ مٹی میں لوٹتا ہوں اپنے چہرے کو مٹی میں ملتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے او عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کبھی فرماتے کاش عمر کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق بزرگ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں. کون ہے حذیفہ؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے بہت سی ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ جانتے تھے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بتایا حذیفہ میں تیرے کو بتاؤں مدینے میں منافق کون ہے؟ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا مومن دل کا بے ایمان، اس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ دین کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن. وہ کون ہے مدینے میں؟ حضور ان کو جانتے تھے اور اس کی نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی. حضرت حذیفہ ان کو جانتے تھے، یہ حضور کے رازداروں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، بتاتے ان کو
اور کہتے دیکھ بھائی حذیفہ، اور تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے نا، کون کون مدینے میں منافق ہے تو جانتا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی ہوگی سو میں یہ نہیں پوچھتا کون ہے وہ منافق، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتلا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتلائے، ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے؟ وہ مارے گا ناسک والوں، ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے، اصل میں ہمارے تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اس کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی نفرت اور اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی نکل گئی، ہم نے نہیں جانا وہ اللہ کی قدرت و طاقت کا بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے یہ جو جماعت تیار کی نا صحابہ کی، ان کو جس مقام پر آپ نے پہنچا ہے نا، ایمان کی جو کسوٹی آپ نے بنائی صحابہ کی، اس دعوت کے راستے سے، اللہ کے نبی فرماتے اس کے لیے جس طرح میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور اس کے لیے جتنا میں رویا اتنا کوئی نبی نہیں رویا ہے۔ لاکھ سوا لاکھ نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو، اللہ کے نبی کا رونا ایک طرف رکھ دو، یہ لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور اللہ کے نبی کی تکلیف کو آپ بھرا ہوا پاؤں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے نبی سے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے ہوئے یہ نافرمان یہ بچے والے کہ آپ کو ستانے والے اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ کتنا ستا گئے آپ، کل اللہ کی عدالت قائم ہوگی، مانے گا ہوا اور اس عدالت کے کچہرے میں ہم اور آپ ہوں گے، ہاتھ اللہ کا ہوگا، گریبان میرا اور تمہارا ہوگا، اللہ پوچھے گا مانے گا ہوا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، تمہارے نبی کے گھروں میں فاقے آئے، دو دو تین تین مہینے تمہارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلتا، تمہارے نبی نے پیٹوں پر پتھر باندھے، تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں دوڑایا گیا، پتھروں سے مار مار کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، چل بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں چلنا مشکل ہو گیا تھا آپ کا۔ اما جان ماری عائشہ ایسی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھ بیٹھی ایک موقع پر، یا رسول اللہ آپ کے حیات طیبہ میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا آیا؟ ایک دم چونک گیا آپ کا عائشہ، یہ کیا سوال کیا تو نے، یہ پوچھا تو نے، یہ پوچھنا تھا تیرے کو، یہ پوچھا تو نے، کہ عائشہ جب تو نے پوچھا ہے تو میں تجھے تیرے سوال کا جواب ہی دوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے، وہ تازہ زخم میرے سینے میں، حالانکہ ایک زمانہ گزر چکا تھا اس واقعے۔ عائشہ میں نے اپنے قوم کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، آوارہ بدماش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا جنہوں نے مجھے پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ عائشہ اتنے پتھر میں نے کھائے کہ میرے دونوں جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا تھا اور میں چل نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، میں نیچے بیٹھ گیا، میری قوم لکھی شروع کی طرح مجھ پر لکھی اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ عائشہ ادھر میرا قدم اٹھتا ادھر پتھر برستے تھے، کا 7.5 کلومیٹر تک میرے قوم نے مجھے پتھروں سے مارا ہے۔ اللہ کا ہمارے گاؤں والوں ایک استعفیٰ پر تمہاری 4 مہینے کی چھٹی کی تشکیل کیا ہوئی اور تم اپنی گھر والی چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، بیوی بچے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دیکھو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا، اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے مکہ چھوڑ کر آپ کہیں جائیں، لیکن یہ مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے اور یہ طے کر دیا کہ آج کی رات نبی کی آخری رات ہوگی، اب اسے ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرا ڈال دیا، باہر نکل کے حملہ کر کے ختم کر دیں۔ اللہ نے وحی بھیجی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجیے، اب الوداع کر دیجیے، مکے کو چھوڑ دیجیے مکہ۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اللہ نے ان دشمنوں کی آنکھوں پر اندھے پن کا پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے اور ان کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا۔ لیکن اس رات کی تنہائی میں، اس رات کے اندھیری رات میں پلٹ پلٹ کر ہم بیت اللہ کو دیکھے جا رہے اور زبان مبارک سے کہے جا رہے، اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے،
بیت اللہ میں تو کبھی کسی حال میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، تو میرا جائے پیدائش میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں، یہ مکہ والے میرے کو یار نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے تم سے 4 مہینے گھر نہیں چھوٹا، تمہارا کاروبار نہیں چھوٹا، دیکھو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا۔ اللہ کہتا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دم بھرتے ہو۔ یہ 14 اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین میں کیا تھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ، اپنی چوائس، اپنے ارمان، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ زندگیاں گزار رہی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوان مرتد ہو رہے تھے، دین کی دھجیاں ہو رہی تھی، دین کے جنازے نکل رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑا جا رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں ہو رہی تھی۔ اللہ کہتا ہوں مالک والوں یہ تو کرتا ہوں، تم نے اس زمانے میں صدی میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی میں کتنی جان لگائی، کتنا مال لگایا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا بھاری ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، ہمارا تحفظ، ہماری ترقی، ہماری جان بان کی سلامتی اللہ نے دین اور دین کی محنت میں رکھی۔ غزوہ تبوک میں تشکیل ہوئی، غزوہ تبوک میں تشکیل ہوئی، کمائی کا سیزن، کھجوریں پک کر تیار، پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار کھجور، اس میں سے شیرہ ٹپک رہا ہے، اور کھجوروں کو ان کی شاخوں سے، ان کے خوشوں کو الگ کرنا ہے ان کی شاخوں سے، اور مارکیٹ میں سپلائی کرنا ہے، پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار۔ ابھی فصل کٹی نہیں ہے، تیار ہے بکر، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو جس حالت میں بھی ہو نکلو، حالات تمہارے موافق ہو یا مخالف ہو تو ان سے جو خفافوں میں کھانا۔ بس کیا تھا میرے بزرگوں، سخت شدت کی گرمی لو چل رہی ہے، کھجورے پک کر تیار ہے، مارکیٹ میں سپلائی کرنا ہے، اور پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار، کمائی کا سیزن ان کا۔ لیکن جب تشکیل ہوئی سارا مدینہ خالی ہو گیا، سارا مدینہ خالی ہو گیا، لیکن اس تشکیل میں 3 ایسے سچے پکے مومن تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں گئے اللہ کے راستے میں، پکے مومن بدری صحابہ ہیں، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، میرے کو پھر ٹینشن نہیں ہے، سب میرا سامان تیار ہے، جب ارادہ کر لوں گا نکل جاؤں گا، اس خیال سے کہ آج کل وہ جماعت روانہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جماعت کام کر کے واپس آ گئی۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی چلے جائیں وہ جماعت میں، اس لیے کہ جب مدینے کی مارکیٹ پر نگاہ ڈالے تو سارے منافقین نظر آ رہے تھے وہاں مدینے کے اندر، سارے ایمان والے چلے گئے اللہ کے راستے میں، یہ 3 رہ گئے تھے۔ اب یہ سوچا کہ یار یہ کیا ہو گیا، چلو ہمیں بھی چلنا ہے، لیکن اب وہ حال پہنچ چکا تھا، وہ حال آ چکا تھا کہ حضور کی جماعت واپس آ رہی تھی کام کر کے تبوک سے۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آپ سفر سے لوٹے تو سیدھا مسجد آ گئے، جیسی آپ کی تشریف آوری مسجد میں وہ سارے منافق آنے لگے اور حضور سے ملاقات، یا رسول اللہ پکا ارادہ تھا، میری ساتھ ترتیب بنی ہوئی تھی، میرے کو نکلنا تھا، وصولی بھی دیتی تھی، میری تشکیل بھی ہوئی تھی، میرا نام تھا، لیکن میرا یہ کام نکل گیا، میرے کو یہ عذر آ گیا، میرا یہ عذر آ گیا، میں تو بالکل پکا میرا ارادہ تھا۔ منافق کر آتے تھے اور جھوٹے عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، اللہ کے نبی ان کے ظاہر حال کو سنتے اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کرتے۔ جب سارے منافق چھٹ گئے، سب چلے گئے جھوٹے عذر کر کے، میرا پکا ارادہ تھا لیکن یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھا، یہ ڈیفیکلٹی تھی، وہ سب چھٹ گیا، مجمع عملہ۔ اب یہ 3 آئے ہیں ایک کے بعد ایک، اور تینوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، جس وقت یہ تشکیل ہوئی تھی نا اس وقت جتنے ہم فارغ الحال تھے، ٹینشن فری تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور کہ اللہ کے نبی اس وقت کی عزت کی قسم، نہ ہم منافق ہے نہ ہم کو اپنے ایمان میں کوئی شک ہے، یہ ہماری دنیا کی خوشحالی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا سبب بنی ہے، ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس یہ ہماری کاہلی اور سستی نہ نکلنے کا سبب بنی۔ اور کہ اللہ کے نبی اگر کوئی دنیا دار آدمی کے پاس ہم ہوتے نا، اللہ نے ایسا ٹیگ دیا ہے ہم کو بات کرنے کا طریقہ، ہم اس کو پٹا دیتے، منا دیتے، لیکن ہو سکتا ہے اس جھوٹ پر آپ تو مطمئن ہو جاتے لیکن اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے ہم سچ کہتے ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔
ہماری سچ پر ممکن ہے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کئی تینوں نے سچ کہا، لیکن فیصلہ کیا ہوا پتا ہے ہمارے گاؤں والوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس کو اپنے عدالت سے خارج کر دیا کہ تمہارے اس کیس کا فیصلہ زمین کی عدالت کم نہیں ہوگا، آسمان کی عدالت تمہارے اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے گاؤں والوں سوچو کیا 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 تھا گوڑے اللہ کے راستے کے خروج میں نکلنے میں آگے پیچھے، یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، اور حضور نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے افسوس سلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، لیکن ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کو سلام نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ کسی کو سلام کرتے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ ان کا بائیکاٹ ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو۔ کیسے اللہ کیا منشا ہے آپ کی؟ طلاق کے دے، کہانی طلاق نہیں، ان کو اپنی میکے بھیج دو، بیوی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں، ان کو اپنے ان کے میکے بھیج دو، ان کے ماں کی رسم۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کمزور ہے، ضعیف ہے، اگر میں خدمت نہیں کروں گی تو ہلاک ہو جائیں گے، مجھے ان کی خدمت کی اجازت ہے تاکہ ان کے کچھ خدمت کر دیا کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے خدمت کی اجازت ہے، لیکن اس صحبت نہ کرنے پائے تو کہ اللہ کے نبی جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا نا، اس نظر سے دیکھا بھی نہیں ڈالی اس نے، اس میں اس لائن سے اس طرح 50 دن گزرے، 50 دن بائیکاٹ، 50 دن۔ جب آپ فرماتے میں ذرا ڈیرنگ بار تھا، ہمت والا، اپنے چھت پہ چڑھا ہوئی، میرے رشتے کے بھائی رہتے تھے، ان کا گھر نیچے سے نظر اوپر سے نظر آتا تھا، میں نے ان کا آواز دی کہ بابا میں کیا منافق ہے کیا میرے ساتھ یہ معاملہ؟ انہوں نے کہا جہاں جانے اور اس کا رسول جانے تو منافق ہے کہ مومن ہے۔ کہتے تھے میرے پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی، اپنے لیے میرے لیے پرائے ہو گئے، اور دنیا باوجود وسعت ہو کے میرے لیے تنگ مال ہونے لگے۔ کہتے میرے دو ساتھی تو گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو تو باہر بھی نکلتے تھے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا جرأت مند تھا تو میں مارکیٹ میں گھومتا پھرتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، میں اللہ کے نبی کے مجلس میں شریک ہوتا اور بہت غور سے دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہی نہیں دیکھتے۔ جہاں اللہ کے نبی کی نگاہ میری نگاہ ملتی تو اللہ کے نبی اپنی نگاہ ہٹا دیتے ہیں، اور جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو اللہ کے نبی میرے کو دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بزرگوں کیا قصور کیا انہوں نے؟ ایسے 50 دن گزرے۔ حضرت کا فرماتے اسی دوران غسان کا ایک بادشاہ بے ایمان، وہ ایک لیٹر اس کا قاصد آیا میرے پاس، بادشاہ کا آدمی، اور ایک لیٹر دیا، کعب بن مالک کا میرے کو ایڈریس بتاؤ۔ لوگوں نے اشارہ کیا ہوا ہے کعب بن مالک، تو خط دیا، اس خط میں لکھا تھا تم پر ظلم ہوا ہے، تم جو ہے ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس طرح سے تمہارا بائیکاٹ کیا جائے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو سنبھالیں گے، مدد کریں گے ہم تمہاری۔ حضرت کعب نے جیسے بادشاہ کا خط، بادشاہ کا معمولی آدمی نہیں ہے، بادشاہ اس کو آفر کر رہا ہے آ جاؤ ہمارے پاس۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کے سامنے اس کے خط کو پھاڑا، کاشت کر اس کو آگ میں جلایا، کہا یہ تیرے بادشاہ کے خط کا جواب ہے، اور پھر حضور کی خدمت میں آیا تو ایسا ایسا معاملہ، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ 50 دن کے بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اصل میں قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعلیم و تربیت مقصود کی، اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے 4 مہینے ضروری ہے، چلا ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے۔ ارے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی سوچ جو اس وقت میری تمہاری ہے نا، صحابہ کی ہوتی، کیا ضرورت ہے میں مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی؟ اللہ کے نبی کے شہر میں ہم رہتے ہیں، یہ آ کے سرکار کی زیارت کرتی ہے، سرکار مدینہ کے پیچھے ہماری نماز ادا ہوتی ہے، کوئی مسجد ہمارے اللہ کے نبی کی نہیں چھوٹتی، اور اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں فرمایا مدینے والے میرے پڑوسی ہے، کل قیامت میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور بقی میں جاؤں گا اور بقی والوں کو لے کر چلوں گا۔ صحابہ جانتے تھے مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے، مدینے کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر۔ اگر وہ سوچتے ہمیں کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی، اور وہ اللہ کے راستے کا خروج نہ کرتے، ہمارے گاؤں والوں ہم نہیں کہہ سکتے ہم اور آپ کس غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹکا رہے ہوتے۔
सवालात के मजमे पर अल्लाह के नबी ने जिम्मेदारी डाली हजरत विदा के मौके पर आपने फरमाया मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया नहीं पहुंचाया। सारे मजमे ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दीन क्या पहुंचाया, दीन के पहुंचाने का अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने आसमान के तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया ए ना तू गवाह मैंने तेरा दीन तेरे बंदों तक पहुंचाया। फिर साहबा से फरमाया देखो हो सकता है ये हज मेरी जिंदगी का आखिरी हज हो, ये साल मेरी जिंदगी का आखिरी साल हो, अब आइंदा तुम मुझे नहीं देख पाओगे। साहबा की चीखें निकल दी या रसूल अल्लाह आप ये क्या सकता, हाँ अब शायद मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो, लेकिन फरमाया मैं तुमसे कहता हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक तो मेरी बात को चलाओ। साहबा ने हमेशा के लिए मक्का को मदीना को अलविदा कर दिया। आज निगाह डालो मुश्किल से 10-12 हजार साहबा की कब्रें आपको मदीने में मिलेगी और ये लाखों का मजमा कहाँ गया। निगाह डालोगे तो पता चलेगा कोई रूस में, कोई चीन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई फिजी में, कोई इंडोनेशिया में, कोई मलेशिया में, कोई थाईलैंड में, कोई सिंगापुर में, कोई जर्मनी, कोई इटली, कोई फ्रांस, कोई बेल्जियम, कोई हॉलैंड, कोई स्विट्जरलैंड के अंदर, तो कोई अफ्रीका के जंगल में, तो कोई लुबनान में, कोई शाम में, कोई फलस्तीन में, तो कोई उर्दू के अंदर अपनी कब्रें बनाए लेता हुआ है। ये सहाबा भी हमारी तुम्हारी तरह बीवी बच्चे से छिपते और छिपके होते और मदीना न छोड़ते, अरे हमारी ईमान की लुटिया कब की टूट चुकी होती। ये क्या कुर्बानी है कि इन्होंने अपनी दुनिया के अंदर कपड़े बनाए। मेरे बुजुर्गों कल क़यामत में अल्लाह की अदालत की उम्मत को जवाब देना होगा। हाँ कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमने कहा हर एक जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से अल्लाह की जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला बेईमान का जनाजा गुजरता हुआ देख लेते, झाड़ें निकल जाती, चीखें निकल जाती। गैर ईमान वाले की मौत पर आपका रोना हमारी समझ में नहीं आता। ईमान वाला बनता और आप रोते तो समझे वाली बात थी, बेईमान की मौत पर आपका रोना। एक आखिरी अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक गवर्नर साहब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाँ जानता हूँ ये मरने वाला बेईमान था, इसने बेईमानी की जिंदगी गुजारी और ये बेईमानी की मौत मरा है। कल क़यामत में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी और उसके कटघरे में उमर को खड़ा किया जाए और उमर से पूछो उमर तू तो इलाके का जिम्मेदार था, सेंटर का जिम्मेदार था, अपनी मजदूर जमात का जिम्मेदार था, अपनी बस्ती का जिम्मेदार था, अरे उमर तेरे होते हुए हमारा ये बंदा बगैर ईमान के बगैर चलने के दुनिया से कैसे रुखसत हुआ। उमर खुदा को क्या मोदी का खुदा को क्या जवाब देगा। आज मुसलमान बेईमानी की मौत मर रहा है कि अल्लाह मेरे को आपको छोड़ देगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों इस दीन के मामले में जितनी गफलत और सुस्ती और कोताही हमसे और आपसे और पूरी उम्मत से होगी, अल्लाह हमको और आपको माफ कर दे। लेकिन ये जितना बैठा हुआ मजमा है ना, ये तो ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह ये हमारा ये मजमा इस दावत को, इस हरकत को, इस मेहनत को मौत तक अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगा। अरे जो करोगे ना इंशाअल्लाह। और देखो मेरे बुजुर्गों, रोजी का मालिक तो अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है। आप देखते हैं हमारे मालेगांव के अंदर, हमारे शहर में कितने अल्लाह के बंदे दिल बड़े लिखे होते हैं, सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो अपने नाम का दस्तखत हफ्ता भर काम करते हैं। जो मेरा उनका पेमेंट होता है, उनका जो ठेकेदार होता है ना, उनको पेमेंट के लिए बुलाता है, चल बाबा कितने दिन तेरी हाजिरी, कितने दिन काम किया, कितने दिन, चलिए पैसे ले यहाँ साइन कर। कहता साहब मेरे को साइन नहीं आती, वो दस्तखत नहीं आती करने। एक बोले ना वो इंपेक्ट लेकर वो अंगूठा लगाता है। अरे ऐसे अंगूठे बहादुर को जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, सुबह से शाम तक वो गाड़ी मिट्टी का काम करता है, अल्लाह उसके मुकद्दर की 2 रोटी 2 बोटी उसको देता है। मानेगा वालों हम तुम अल्लाह के दीन का काम करें और अल्लाह मेरे को आपको भूखा मारे, ये अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। गाड़ी मिट्टी का काम कर रहा हो, बनियों वाली मेहनत कर रहा है, रुपए 2 रुपए 5 रुपए की पूरी बांध रहा हो, अल्लाह उसको रोजी पहुंचा, नदी का काम करके भूखे मरे, यह करने आने वाली बात है नहीं, हो नहीं सकता। क्या था साहबा के पास, नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों के पत्ते चापती थी, पेटों पर पत्थर बांधती थी, और इसके बावजूद भी अल्लाह के दीन का काम किया। फरमाते थे अल्लाह के कसम, उन हाथों से हमने दांतों से पत्ते डाले और पेटों पर पत्थर बांधे, उन्हीं हाथों से हमने फावड़ों से सोना काट काट के तकसीम किया। आपने भी नहीं देखा होगा हमारे गाँव नासिक वालों फावड़ों से सोना क्या होता है। साहबा फरमाते थे हमने अपनी गुर्बत को अल्लाह के दीन पर लगाया, हम गरीब थे, अपने गुर्बत पर अल्लाह के दीन पर लगा, गरीबी में अल्लाह के दीन का काम किया। अल्लाह ने हमको वो मांग अता किया, हम बकरियां नहीं चढ़ा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नर ने हमारे कदमों में लाके डाली है। मेरे बुजुर्ग के बात समझते हो नासिक हमारे गाँव वालों, अल्लाह पाक दीन की बरकत से तो दुनिया से देता है। जैसे साहबा इनको जो कुछ मिला सब दीन की बरकत से मिला, तो दीन की बरकत से तो दुनिया अल्लाह दे देता है, लेकिन दुनिया के चैनल से किसी को दीन नहीं मिलता। और फिर क्या पता ये हमारे गाँव का इज्तिमा
کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے؟ ہاں ہمارے گھر والے اجتماع بہت ہو گئے، گھبراؤ مت تم، بہت ہو گئے اجتماع، بھی دنیا بہت باقی ہے، قیامت کو بہت وقت ہے، لیکن میں اور آپ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی کیا گارنٹی؟ کتنے جو پچھلے اجتماع کے اندر وہ اجتماع ان کی زندگی کا آخری اجتماع، وہ چلے گئے قبروں میں آگے بڑھ رہے، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ اجتماع ہمارا اس مالیگاؤں کا کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے کہ میرے مکان کا ڈیزائن ایسا ہوگا، یا ماربل لگے گا، یا گرینائٹ لگے گا، یا پی او پی میں کام ہوگا، وہ ساری ترتیب میں ہوتا ہے، بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا ہوگا، کچن ایسا ہوگا، ہال ایسا ہوگا، پیسنگ ایسا ہوگا، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، یہ مالیگاؤں والے کو کیا ہو گیا ہے، گارے مٹی کے مکان پر پاگل ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے 8 مہینے لگیں گے کم سے کم اس کے مکان کو بننے کے، اور 6 مہینے کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے، اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے یہ اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 15 شعبان کو اس کا کنفرمیشن لیٹر ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، یہ اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی نکاح کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے، کہاں کی لڑکی ہے بولے لاسر گاؤں کی ہے بولے، پھر تیاری میں لگ گیا اس کی، وہ کہہ رہے کہ ہم 4 بس لے کر آئیں گے مالیگاؤں۔ او اللہ، یہ اب شہر تو اپنا چھوٹا ہے، رہنے کو لوگوں کو جگہ کی تنگی ہے، تو اس کے 4 بس کا پارکنگ کریں گے، بولے اپنے کام کریں گے، بولے ہائی وے کے اوپر لانس بنے ہوئے، بولے لاکھوں روپے کرایہ، بولے شادی کے آدمی بار بار کرتا کیا، بولے جائیں گے 2 5 لاکھ ایک مرتبہ، لیکن سکون کی شادی ہوتی، بولے اے اللہ اس نے لانس بک کیا، وہاں سے فارغ نہیں ہوا تو بولے ابھی کھانے کے اندر بولے کچھ نئے ڈنر ڈش لانا چاہیے، کیٹر کو آرڈر کیا اس نے، بولے اپنے کو لنچ اسٹارٹر کے اندر یہ ہونا، کافی کا ٹیبل بھی اپنے کو لگانا ہے، اور ابھی ایک کولڈ ڈرنک بھی رکھی ہوئی، بولے جس کو ٹھنڈا پینا ہے ٹھنڈا پیے گا، جس کو کافی اور کیا کافی چینو کیا کہتے ہیں بولے جو وہ پیے گا، بولے اور ایک پان کا بھی کاؤنٹر رکھیں گے، بولے اب وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے، لنچ میں یہ ہوگا، ڈنر میں ہوگا، مہمان یہاں ٹھہرے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کیا ہو گیا یہ کلون سٹان میں جب پھڑے والے کو چھوکری کے ناک کو رکھ کے پاگل ہو رہا ہے، چارے کر رہا ہے، اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے، اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے یہ اس کے ساتھ رات تو کیا گزارے گا، اس کو ٹچ تو کیا کرے گا، چھوڑے گا کیا، ارے اس کو دیکھ بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے ہی ہمارے پاس آنے والا ہے، 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کا نکاح ہونے والا ہے، اور 1 مہینہ 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے، یہ وارنٹ ہے اس کا ہمارے پاس، ہم کو تم کو کیا پتا۔ اس لیے میرے بزرگوں جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان چھوپنے میں فائدہ ہے۔ آج کے اجتماع کی 2 دن کی شرکت کے لیے اللہ نے بات دل میں اتارے، میرے کو نہیں پتا یہ اجتماع میری زندگی کا آخری اجتماع، اب یہ حال ہو رہا ہے، لوگ فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور ظہر میں ان کے جنازے مسجد میں آتے ہیں، لوگ ظہر پڑھ کے جاتے ہیں، ہاتھ عشاء میں لوگ ان کا جنازہ دیتے ہیں، کیا ہوا بولے ارے وہ ادھر بیکو چوک میں بولے میرے ساتھ میں اس نے بیٹھ کر چائے پیا، بولے یہ کیسے گیا، بولے تمہارے ساتھ فجر کے بعد چائے پی کر گھر پہنچا، اوپر ہے نا پہلے مالی پہ گھر، بولے اس کا اوپر چڑھا تو بولے ذرا اس کو کچھ تو بھی دل میں چوبے جیسا لگا، گھر والے کو پوچھا، بولا میرے کو بولے کچھ درد جیسا ہو رہا، ارے بولے جی تم اتنا اوپر چڑھ کے آئے نا، بولے اب روز تم 2 ویلر لے کے جاتے ابھی تم پیدل جا رہے، بولے اوپر چڑھے نا، بولے ایسا لگ رہا ہوگا تم بچے تو میں پانی لے کے آتی، ذرا بیٹھو، وہ اللہ کی بندی کچن میں جا کر پانی لے کر آئی، وہاں سے گلاس یہاں تک پانی آنے تک کے کیا دیکھا، اس نے صوفے پر گردن ڈال دی، پنجرا خالی پنچھی اڑ گیا، لوگ جنازہ لے کر آ رہے ہیں، فجر پڑھ کر گئے تھے، حضرت دوڑنے لگا، کیا پتا پہلے تو یہ ہوتا تھا آدمی ذرا بیمار پڑتا تھا، بیماری ہو گئی نا، اس کو دن میں تارے نظر آتے تھے، سمجھ جاتا تھا میں نہیں بچوں گا، اس کو سمجھ میں آ جاتا، رونا دھونا شروع کر دیتا تھا، اب جو آروپ سے معافی مانگ رہا، اللہ کے واسطے بولا چالا معاف کر دو، دیا، جب اندازہ لگاؤ جو گندوں سے معافی مانگ رہا ہو تو اللہ سے کیوں نہیں معافی مانگا اس نے، آدمی کلیم چیل ہو کر کلیئر ہو کر جاتا تھا، اب تو ایسی دقت ہو رہے میرے بزرگوں جیسے گیا سے کیا نا فجر پڑھ کے گیا ہاتھوں ہاتھ، کیا پتا یہ اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں سے عاجزانہ گزارش کی درخواست ہے، دیکھو میرے بزرگوں دوسرے کی دنیا سجانے کے لیے سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا کہاں کی عقل مندی، کمائی ہم پسینہ ہم بہائے اور موج مستی کوئی اور کریں، یہ کہاں کی عقل مندی، اللہ تو کہہ رہے تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے پریوار کو بھی جہنم سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل عیال کو
اور قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم سے بچاؤ. اللہ نے خلیفہ کو حکم دیا ہے خود نے جہنم سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے. اس کے لیے دیکھو جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان چھوکنے میں فائدہ ہے. آیت اجتماع میں اللہ نے بات دل میں اتاری. انشاءاللہ میں یہاں سے نقد 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. میرے بزرگوں, ہمارے اجتماع کا مقصد پورے مالیگاؤں کو جمع کر کے یہاں بیان سنانا نہیں ہے, بلکہ ہم اجتماع سے تو یہ چاہتے ہیں نقد جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں نکلے. ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, لوگ 25-30 گھنٹے کے بیانات کی چپ کیا کہتے ہیں وہ موبائل کے اندر اس کی چپ رکھ کر ہیڈ فون لگا کر اپنے بیانات سنتے ہیں. ہمارا مقصد یہاں مجمع کو بیان سنانا نہیں ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ آنے والا مجمع اپنی زندگی کی ترتیب بنائے. اجتماع سے پہلے جتنی محنت ہوتی ہے وہ اجتماع کی جان ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں وہ اجتماع کی شان کہلاتی ہے. جان ہوگی تو شان آئے گی, جان نہیں تو شان کہاں سے آتی. ہمارا مقصد صرف بیان واز نصیحت تقریر نہیں ہے, بلکہ ہم اس کے ذریعے اجتماع کے ذریعے واز نصیحت اور بیان تقریر کے ذریعے سے امت کا خروج چاہتے ہیں کہ امت جان مال کو اللہ کے دین کے نسبت پر بے اور بے قیمت بنانی شروع کر دے. جس دن یہ امت اپنی جان مال کو جو اللہ کے عطا کرتا ہے بے اور بے قیمت بنائیں گے, اللہ اس کو قیمتی بنائے گا. آپ یقین مانیے اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اس لیے ہماری اس مجمع سے گزارش درخواست ہے اللہ کی ذات پر اعتماد, اللہ کی ذات پر توکل. اور دیکھو جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کرتا ہے نا, اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے. کتنی بڑی بات کی اللہ نے. جب ہماری ذات پر نگاہ رکھ کر آگے بڑھو گے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دو جملے میں اللہ نے ہمارے پورے مسئلے کو حل کر دیا. اللہ کہہ رہا جب میری ذات پر نگاہ رکھ کر چلو گے, تقوی کے ساتھ چلو گے, اپنا حاجت روا, اپنا مشکل کشا میری ذات کو تم سمجھو گے, اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم ہر تنگی میں سے تمہارے راستہ نکالوں گا. اور آگے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسے راستے سے تم کو روزی روٹی پہنچاؤں گا تمہاری عقل حیران ہو جائے گی اپنے کام کیسے بن رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسے راستے تم کو روزی پہنچاؤں گا جہاں سے تم کو روزی کے نہ ملنے کا 100% یقین ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم تمہارے اس یقین کے خلاف وہیں سے میں تمہارے لیے اپنی مدد مسجد کے دروازے کھلوا کر بتلاؤں گا. تو دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, جب میں اپنی مدد مسجد کے دروازے تم پر کھول دوں پھر دوسرا کون میں کرا جو میرے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میرا کام کرو گے میں تمہاری قرض بازاری دور کروں گا, تمہارے گھر بیٹی کو عزت سے ٹھکانے لگاؤں گا, تمہارے حالات کو سازگار بناؤں گا, تمہارے مسائل کو حل کروں گا, تم کو ذلت کی طرف سے سرکار کر عزت کی چوٹی پر لے جاؤں گا. اس کے لیے بیٹھا ہوا مجمع جس طرح بیٹھ کر پوری بات اس نے سنی ہے, اللہ آپ کے آنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو, جمانے کو قبول کرنا. جب تک تشکیل نہ ہو جائے, جب تک دعا نہ ہو جائے, جب تک ہمارے مجمع اپنے اعلانات پورے سن نہ لے, وہاں تک کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے واسطے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. مجمع میں سے اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق مانا ہے, پورے مجمع کی تشکیل کو خراب کرنا ہے. اب اگر کوئی معذور ہے اس کا کوئی عذر ہے اس کے لیے تو بھائی اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے, تو اس کے لیے تو گنجائش پیدا کر دو, اس کے علاوہ کوئی بھی نہ اٹھے. اب اللہ کی ذات پر اعتماد پر بھروسہ کر کے فرمائیں آئے تھے اجتماع میں 2 دن کی شرکت کے لیے اللہ نے بات دل میں اتاری. میں انشاءاللہ یہاں سے نقل 4 مہینے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں بھائی مالیگاؤں ناسک والوں, اللہ تمہاری جانوں میں, مالوں میں, کاروبار میں, حال میں, اولاد میں, خاندان میں, نسلوں میں, روزی میں, سب میں برکت عطا فرمائے. اب ذرا کھڑے ہو کے فرما بے نقد کروں تیار, چلو مت کر کے کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ کھڑے ہو جائے ماشاء اللہ کھڑے ابھی نام لکھیے اور کھڑے ہو بڑا کھڑے اور کھڑے نقد آئے تھے اجتماع میں اور اللہ نے بات میں اتاری اور یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے, وہ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو جائے بھائی. کمرہ میں سجانا ہے, عزت پوری ہے, یہ ناسک مارے گاؤں ہے. ماشاء اللہ کھڑے ہو جائے کہاں بھائی ناسک والے کا ناسک روڈ دیوالی برمار کہاں بھائی ماشاء اللہ کھڑے ہو جائے. دیکھو آپ نے کھڑے تو میں کرا دوں گی, کرو عزت کرے ماشاء اللہ, اور کھڑے ہو جاؤ اور کرے اس میں ماشاء اللہ کر لو کوئی جان بچانے میں کوئی فائدہ نہیں. بسم اللہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہاری جان میں مال میں کھڑے ہو جاؤ بھائی. اللہ قبول فرمائے جزاک اللہ سامنے دیتے ہوئے ماشاء اللہ نقد کر لو وجود کر لو کوئی فائدہ نہیں. ہمارے مولانا مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کرنا جب آدمی جاننا بتاتا ہے ایسی جگہ پر رکھتی ہے کہ آدمی خود اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی چاہے گا میں ہاسپٹل میں پڑا ہوں, کوئی چاہے گا میرے اولاد میرے گاڑی پسند کی کمائی کو برباد کرے,
کوئی چاہے گا میری درمیان میں دولت توڑ اور کچرے میں چلے؟ جب آدمی خیر کی جگہ سے اپنی مال کو بچاتا ہے وہ مال خود راستہ نکال دیتا ہے. میرے گاؤں والوں ہم سب کی جان مال کی حفاظت کرنا کرو گزرے ماشاء اللہ اتنا سوچ رہے ہاں یہ کرے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کر لو بہت سستا چلتا ہے بہت سستا چلتا ہے. کر لو بہت آسانی سے چھوٹ جاتے. اللہ تمہاری جان میں مال میں برکت دے ماشاء اللہ. اور نقد ماشاء اللہ اتنا سوچ رہے کر لو گزر کر لو. ارے جوان کی عبادت کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو گئے. ارے کر لو گزر کر لو. کھڑے ہو جاؤ ابھی کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ جائے اس پر بھی مقصد اگر ہدایت کے ساتھ اللہ کو بہانے ڈھونڈتے ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جاؤ یہ جوان کرنے بیٹے کہتے ہیں کرے گا کرنے بیٹے ماشاء اللہ. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں آ پیچھے دیکھ رہے ہو کرنے بیٹے کر لو. ہاں ماشاء اللہ یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہمارے کر لو بہت سچا پیدا اللہ نے یہاں پہنچا اس کے لیے ماشاء اللہ. اور